السلام علیکم، میں ابوذر خان، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اباؤٹ دا فری لانسنگ. اور اگر آپ لوگ بھی فری لانسنگ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت سے کویسچنز ہوتے ہیں کہ جو انسان کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، یا اگر آپ فری لانسنگ کر بھی رہے ہیں، تو آج ہم کچھ ایسے کویسچنس کو ڈسکس کریں گے کہ جو ڈیفینیٹلی آپ کو فری لانسنگ کی جرنی میں کافی زیادہ ہیلپ فل ہوں گے. اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا کے بعد بہت سے لوگ جو ہے وہ جابس جن کی چلی گئی اور بزنسز بھی فلاپ ہو گئے، تو ابھی وہ لوگ جو ہے وہ فری لانسنگ کی طرف بہت زیادہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اسی لیے میں نے بھی سوچا کہ اپنے چینل کے تھرو میں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دے سکوں اباؤٹ دا فری لانسنگ. تو اس لیے میں نے بھی آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے جس بندے کو بلایا ہے، وہ فار دا لاسٹ 5 years فری لانسنگ کر رہا ہے، اینڈ ہی از ایکچولی اے ٹاپ ریٹ سیلر آن فائور. Mr. Saad Nagi, thank you very much for being on the channel. You're welcome and thank you for having me, Abuzar. Okay, first of all, اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ کیسے آپ نے جو اپنی ایک جرنی ہے ٹو دیٹ ٹاپ ریٹ سیلر آن فائور، تو وہ کس طرح سے تھی، اور فری لانسنگ کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا، اور کیسا یہ سارا ایک سفر تھا آپ کا؟ So basically بالکل اسٹارٹ سے لینا. جی تو 2015 میں it was back in 2016 when I enrolled myself in BBA program in Punjab University Gujranwala campus. میری گریجویشن اسٹارٹ ہوئی، انٹرمیڈیٹ کے بعد فارغ ہوئے تھے. اینڈ 2016 کے پہلے منتھ میں لائک ایک سیمسٹر کے بعد ہی I had to quit my education. یونیورسٹی چھوڑ دی. وہ دل ٹوٹ گیا، بولے not in the love sense but in the sense of financial insecurities. تو کچھ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے مجھے اپنی ایجوکیشن کوئٹ کر کے، ہمارا فیملی بزنس ہے اس میں دکان پہ میں آ کے بیٹھ گیا، اور فل ٹائم وہاں پہ میں نے اپنی رسپانسبلٹی اسٹارٹ کر دی. یا اسٹڈیز کا چیپٹر بالکل کلوز کر دیا. ایٹ دیٹ ٹائم مجھے کافی زیادہ دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ سیمیسٹر فریز کروا لو، فیوچر کا کچھ نہیں پتا ہوتا، بٹ آئی واز لائک نو وے، آئی ایم ناٹ گونا ڈو دیٹ بیکاز دیر از نو پاسبل وے آئی ایم گوئنگ ٹو ریٹرن ٹو ایجوکیشن. تو اینی وے دی اینڈ چیپٹر کلوز. دکان پہ آ گیا. اب جب دکان پہ بیٹھ گیا تو ایک تو ریزن یہ تھی کہ دکان پہ مجھ سے بیٹھا نہیں تھا جاتا، مطلب پورا دن ایک چیئر پہ بیٹھے رہنا. میری طبیعت کچھ ایسی تھی کہ اپنی دکان کے اندر ہی میں پورا دن راؤنڈ کرتے رہنا، واک 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 واک، اس طرح کی نا اندر سے کچھ تھا کہ میں کچھ کر نہیں رہا. اور دوسری چیز یہ تھی بیکاز فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے چھوڑی تھی ایجوکیشن، تو اوبیسلی ڈیسپریٹ تھے پیسے کمانے کے لیے. تو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ہیو ملٹیپل سورسز آف انکم، کہیں سے اور بھی کوئی سورس ہو، کہیں سے میری جیب کے اندر کچھ آتا جائے. تو بٹ آئی وازنٹ شیور ہاؤ، بیکاز دکان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے کافی ٹف ہوتی ہے، آپ نہیں نکل سکتے. ایون کہ شادیاں جب آتی ہیں تو فیملیز کے اندر مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ کیسے جانا ہے بھائی، کیوں جانا ہے. تب سوچا کہ یار کوئی اور سورس ہو. اپنے کزن ہے میرا، آئی ٹی کر رہا تھا، اس کے پاس گیا، میرے ماموں کا بیٹا، اس سے جا کے ڈسکس کی اپنی پرابلم، اینڈ آئی آسکڈ فار گائیڈنس بیسیکلی کہ آپ کو میں بھی کچھ پتا ہو، آئی ٹی کر رہے ہو تو کچھ گائڈ کر سکتے ہو گے. ہی انٹروڈیوس می ٹو فائور اینڈ ہی انٹروڈیوس می ٹو لوگو ڈیزائننگ، جو آج کل سب کو پتا ہے کہ جی لوگو بنائیں گے بہت پیسے آئیں گے، بہت مزہ آئے گا، ڈالر کمائیں گے. اس نے مجھے بتایا کہ آپ لوگوز بنائیں گے اور $5 کا ایک لوگو بکتا ہے، $4 آپ کو آ جاتے ہیں، $8 فائبر کمیشن رکھتا ہے، 5 منٹ میں لوگو ایک بن جاتا ہے، ہارڈلی 10 منٹ میں جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، اور یہ بس $300 آپ کی جیب میں ود ان 5 minutes، دیٹس اٹ. تو آئی واز ویری انسپائرڈ بائی دیٹ، یار یہ تو بہت گڈ ہے. میں دکان بات بتا رہے ہیں 2016 کی، it was Feb or March, I don't remember the exact month. Yeah, 5 years ago. تو anyway I was very inspired by that. وہ ایک آئیڈیا کہ آپ نے دکان پہ بیٹھے رہنا ہے اور ساتھ میں آپ کا ایک بزنس چل رہا ہے، اینڈ وہ اپنے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہو. تو دیٹ انسپائرڈ می اے لاٹ. یہاں پہ میں ایک اور چیز مینشن کر دوں، اس سے پہلے میں ایک میٹرک کے اندر نا آن لائن ارننگ کے چکروں میں پڑا تھا، وہ جو آج کل بھی بڑی مشہور ہے. وہ بالکل ایڈ کلکنگ کی جابس تھی، مارکیٹنگ کی جابس تھی، وہ ٹریز بنائے، لوگوں کو لے کے آئے اور جوڑے. تو میں اس چکر کے اندر بھی میٹرک میں پڑا ہوا تھا، تو وہاں سے تو اوبیسلی یو نو دھچکا ہی لگنا. تو جب میرے دوست نے بتایا تو آئی واز اسکیپٹیکل ایٹ فرسٹ کہ یار یہ کیسے ہوگا، آن لائن کام کریں گے، پیسے کیسے آئیں گے. تو وہی کویسچن میں نے بھی اس سے سب سے پہلے پوچھا، یار پیسے کیسے آئیں گے، اینڈ ہی واز لائک کم پہ کر لے. تو اب یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، مجھے کوئی آگے پوچھے تو میں اس کو یہ کہتا ہوں پڑھوا سیکھتے لے. تو ہے تو میں بھی ایسا ہی تھا، میں نے بھی سب سے پہلے یہ پوچھا تھا پیسے کیسے آئیں گے، اور آگے سے بھی ہوا تھا. لیکن اس نے ایک چیز اچھی کی میرے ساتھ، اس نے مجھے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ یہ تم لیپ ٹاپ پکڑو، اکاؤنٹ بناتے ہیں اسٹارٹ کر دو. اس نے مجھے کہا کہ ابھی میں تمہیں کسی ویب سائٹ کا نہیں بتاؤں گا، ابھی تم صرف جاؤ، سیکھو، کوئی اسکل ہاتھ میں لو، پھر میرے پاس آنا، دین ول کنٹینیو، ول ریزیوم. لوگو ڈیزائننگ کرنی تھی اور تو کچھ ہے نہیں تھا ذہن میں. یہ بھی نہیں تھا کہ گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے، بس یہ تھا کہ لوگو ڈیزائننگ سیکھنی ہے، بیکاز یہی کام ہے. اور اس کے علاوہ دنیا میں فری لانسنگ کا مطلب ہی لوگو ڈیزائننگ ہے. تو ایک کورس میں انرول ہو گیا، ایک اکیڈمی میں نے جوائن کی.
2 घंटे गया भी था मैं वहाँ पे, उसके बाद नहीं जा सका फॉर ऑब्वियस रीजन. मैं यूनिवर्सिटी ना कंटिन्यू कर लेता अगर जा सकता होता तो. एनी हाउ बट एक मोटिवेशन मिल गई थी, एक राह भी नजर आ गई थी, तो यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू की और कोरल ड्रा सीखना स्टार्ट किया. रीज़न ये थी कि गुजरांवाला में बैठे हुए हैं, यहाँ पे फ्रीलांसिंग का तो कोई स्कोप नहीं था, स्कोप इस सेंस के एक्सपोजर नहीं था, तो कोई है नहीं था गाइड करने वाला. तो यहाँ पे एक दो ग्राफिक डिजाइनर से पूछा, उन्होंने बताया कि कोरल ही चलता है. हाँ, और वो भी कौन सा, वो 1998 वाला कि 2002 वाला, आई डोंट नो कौन सा, तो वही चलना है और वही होता है, उसके अलावा तो दुनिया है ही नहीं है. तो कभी किसी को डोबी यूज करते देख लेना तो परेशान हो जाना है, पता नहीं इसने क्या खोल लिया. तो एनीवे उस पर सीखे, और उस पर भी कोई टूल्स नहीं सीखे, सिर्फ स्क्वायर और सर्कल ड्रा करना सीखा और उनको ट्रिम वगैरह करके ना उन्हीं से मैंने शेप्स बना लेनी जो भी बनाना. ये मेरी कोचिंग थी पहली. साथ मैंने फाइवर पे अकाउंट बना लिया और राइटिंग अच्छी थी, कंटेंट में अच्छा लिख लेता था, स्टार्ट से रीडिंग का शौक था, तो कंटेंट अच्छा लिख लिया, प्रोफाइल अच्छी सेट हो गई और बिस्मिल्लाह करके मैंने ऑफर्स भेजना शुरू कर दी. बाय रिक्वेस्ट पे डेली की 10 भेजते थे. तो 3 महीने के बाद मुझे पहला ऑर्डर रिसीव हुआ. उस वक्त रूटीन कुछ ऐसी थी कि अगर कोई एक दिन मिस हो जाती थी, ओवरऑल नहीं, सिर्फ एक ऑफर भी आप 10 भेज सकते हैं, अगर मैंने 9 भेजी है, एक ऑफर मिस हो गया तो रात को दुख होता था कि यार क्या किया. उस किस्म के इमोशंस होते थे. और उस वक्त मैं दुकान पे होता था, तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट कि आप मोबाइल पे साथ कस्टमर डील कर रहे हो, साथ आप ऑफर्स भेज रहे हो, साथ आप उनकी इमेजेस जो टेस्ट हैं वो भी देख रहे हो. इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, बट एक पैशन था, एक पता नहीं कहाँ से एक मोटिवेशन मिल गई थी, और वो वही थी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. यही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है. अब वो 3 महीने बाद मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था. आई रिमेंबर मैं 1000 से ज्यादा ऑफर्स भेज चुका था. उसके बाद ऑर्डर रिसीव हुआ तो आई वॉज वेरी हैप्पी. लाइक मेरे, और ये रिसीव भी कैसे हुआ था, मैंने एक ऑफर भेजी हुई थी और मुझे सुबह 4 AM मुझे रिप्लाई आया था. और आपको शायद आप भी इस फेज से गुजरे होंगे, फाइबर की अलर्ट टून की जगह पे रिंगटोन लगाई होती थी कि वो कोई 30 सेकंड बोले ताकि अगर आप सो रहे हैं तो आपको जाग आ जाए. तो जाग आ गई, देखा मैस ऑर्डर प्लेस, आई वाज वेरी हैप्पी. समझ नहीं, $5 का तो ऑर्डर आ गया. सबसे पहले आपने कन्वर्ट किया होगा पाकिस्तानी रुपीस में. पीकेआर में कितने बन रहे हैं, अपनी जेब में आते आते कितने होंगे. ठीक है. तो एनीवे उस वक्त सो गया कि सुबह उठ के इस पे काम शुरू करता हूँ. सुबह गए, दुकान पे गए, सब कुछ सेट वगैरह करते हुए 2 बजे मैं लैपटॉप ओपन करके दुकान पे ही बैठ गया कि अब मैंने अपना पहला लोगो डिजाइन करना. उस बंदे ने मुझे ना स्केच भेजा था, जो कस्टमर था, एक स्केच भेजा था और उसको कहा था कि मुझे इस तरह का लोगो डिजाइन कर दो. मैं 2 बजे बैठा डिजाइन करने, 6 बजे तक बैठा रहा, नमाज पढ़ के आया मगरिब की. उस वक्त 6, आई डोंट रिमेंबर, बट मेरे ख्याल से 6 बजे के करीब होती थी. आया, दुकान बंद की, घर आया, फिर घर आके खाना खाए बगैर उसी को वहीं से रिज्यूम किया. अच्छा. और डिजाइन करता जा रहा हूँ. सुबह 4 बज गए. अच्छा. लोगों ने डिजाइन हुआ. यानी आप 6 बजे से लेके 2 बजे से लेके दोपहर 2 बजे से लेके 2 PM टू नेक्स्ट डे 4 AM. ओह माय गॉड, 14 आवर्स बनते हैं. या उसमें दरमियान में सिर्फ 1 घंटे की ब्रेक है जिसमें मैंने दुकान बंद की और घर गया. खाने की ब्रेक कोई नहीं आई, पीने की ब्रेक कोई नहीं आई. आई वाज सो डेस्परेट. ऊपर से वो फाइवर का 24 आवर्स का जो टाइम काउंट कर रहा होता तो था कि लेट हो गया तो पता नहीं क्या हो जाना है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो जाना है. तो मेरी जर्नी का आगाज ही लेट ऑर्डर से हुआ था. वो लेट हो गया, पहला ऑर्डर ही लेट हो गया था. लेकिन जब मैंने उसको डिलीवर किया और उसने कोई 5 से 6 मिनट के बाद ही 5 स्टार रिव्यू दिया, तो दैट वाज रियली इंस्पायरिंग फॉर मी. मैं तो छलांगे मार रहा था, मैं हवा में था कि क्या जबरदस्त काम हो गया. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग. एक एंटर हो गए, मूव करते रहे, गिग्स बनाना सीखी, ऑप्टिमाइजेशन सीखी, सारे टेक्निकल जो पॉइंट्स थे उनको सीखना शुरू किया, ऑफर्स भेजने का, कम्युनिकेशन सीखना शुरू की. एंड दैट्स हाउ आई ग्रू स्टेडीली, स्लो एंड स्टेडीली. और यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये मेरे 3 महीने बाद पहला ऑर्डर रिसीव हुआ था. माई टोटल अर्निंग वाज $4. उसके बाद अगले 2 महीने मुझे कोई ऑर्डर नहीं था रिसीव हुआ. तो और मैंने जोन की डिवाइस ली होती थी इंटरनेट वाली, जिसका मंथली पैकेज आई थिंक 2500 का था. तो 2500 मैं अपनी पॉकेट से पे कर रहा था. और उस 2 मंथ्स पे आप बाय रिक्वेस्ट भी भेज रहे थे? ऑफर्स भेज रहा हूँ. अब आप कंटिन्यूअसली पर डे 10 ऑफर्स भेज रहे हैं और 2 महीने गुजर जाते हैं, आपको रिस्पांस नहीं आता, तो यू फील क्वाइट डिसहार्टेंड. और यही रीजन है कि फ्रीलांसिंग में मोस्ट ऑफ द पीपल दे फेल बिकॉज दे लूज देयर हार्ट. बट 3rd मंथ पे जाके I earned 12,000, I think. I remember 12 or 13, somewhere. 12,000 rupees. Yeah, 12,000 rupees. तो तब मुझे लगा कि यार this is something, कुछ हो सकता है. मैंने अपने कज़न को जाके बताया, उसने आगे से मुझे यही जवाब दिया कि यार ये तूने 12,000 रुपये 1 महीने में नहीं कमाया, ये तूने 12,000 रुपये 6 महीने में कमाया, तो 2,000 रुपये कमा रहा है महीने का. तो आई फील डिसहार्टेंड. मैंने कहा क्या ये कोई बात है करने वाली, मैंने तो 1 महीने में कमाया ना. मैंने अपने आप को समझाया 1 महीने में कमाया, तो अगले महीने फिर इतने कमाऊंगा. अच्छा. बट फिर अगले महीने 1,500 रुपया कमाया,
تو کچھ سمجھ نہ آئی, اور انہی چیزوں کی وجہ سے وہ جو ایک میٹرک دور کی ٹھوکر لگی ہوئی تھی ایڈ کلکنگ جابز والی, کپل بلڈ ہماری سوسائٹی کہ ہوائی روزی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ وہ چیزیں, وہ سب کچھ تو چل رہا تھا نا. اینڈ فیملی کی طرف سے پریشر بھی تھا, مطلب مجھے جب کوئی آتا تھا فیملی میں دکان پہ آنا, اس نے دیکھنا کہ دکان پہ, ہماری دکان ہارڈ ویئر ٹولز کی تھی, لوہے والی اوزار, ہیمر, چھینی وغیرہ, مطلب ہمارا دور دور تک آن لائن فیلڈ سے تعلق نہیں پوری فیملی میں. تو جس نے بھی آنا اس نے پہلے تو بازاروں میں سنتے ہوتے تھے کہ جب چھوٹے لڑکے آ کے دکان میں بیٹھے نا تو بڑے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کہ پورا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں. تو ان سے ایک اسٹیپ اگلا تھا میرا, پورا دن لیپ ٹاپ میں چڑیا رہتا ہے, پتہ نہیں کی کرتا, فلماں ویکھدا, موویاں ویکھدا, پتہ نہیں دکان بزنس تے نہیں ہے جو. تو وہ والا ساری سچویشن تھی, پاپا نے بھی سمجھانا, اکثر ہی سمجھانا, طیب نے سمجھانا, تو یہ والا سینز میرے چلتے رہتے تھے. اینی ہو مجھے کچھ نظر آ رہا تھا اس میں, تو اور دوسری ایک ہوپ نظر آنا شروع ہوئی تھی کہ مے بی آئی ول بی ایبل ٹو کنٹینیو مائی ایجوکیشن. اگر میں یہاں سے اپنے آپ کو کسی طرح اگر میں کسی طرح سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں تو مے بی سم وے ان فیوچر آئی ول بی ایبل ٹو کنٹینیو مائی ایجوکیشن. دیٹس وائی آئی گریو. ان 2017 آئی ریمبر میری گگ تھی فار دا فرسٹ ٹائم, پہلے پیج پہ آئی تھی. لوگو ڈیزائننگ کی گگ تھی, پہلے پیج پہ آئی تھی. ایک لوگو ڈیزائننگ کی تھی, ایک ٹی شرٹ ڈیزائننگ کی تھی. ٹی شرٹ ڈیزائننگ کی تھی اینڈ دیٹ واز اے ویری ہیپی مومنٹ فار می, بٹ اونلی فار 2 hours. کیونکہ جو ٹی شرٹ ڈیزائننگ کی تھی وہ پہلے پیج پہ آئی, نظروں میں آئی, اس میں نے گوگل سے امیج اٹھا کے رکھی ہوئی تھی, اور دی اینڈ 350 ریویوز تھے اس کے اوپر, ڈیلیٹ ہو گئی. لوگو ڈیزائننگ کیا آئی, فارچونیٹلی وہ اس پہ سارا میرا کنٹینٹ اپنا ہی تھا, بٹ وہ جب پہلے پیج پہ آئی تو آرڈر کی جو ریشو تھی وہ کچھ اس قسم کی اسٹارٹ ہوئی کہ 1 order per 5 minutes, 1 order per 5 minutes. ہر 5 منٹ بعد موبائل آرڈر آ رہا ہے, اور میری گگ پرائز کیا تھی $5, جو کیا نام ہے سب سے ایکسپینسو پیکج تھا, پریمیم پیکج, وہ $15 کا تھا. اور $15 میں 5 لوگو کانسیپٹس, اور ساتھ میں سوشل میڈیا کٹ, اور ساتھ میں اسٹیشنری ڈیزائن, یہ سب کچھ, مطلب میں اگلے کے سامنے لیٹ گیا ہوں $15 میں کہ آ جاؤ بس میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اور کتنا وہ آپ کا ڈیلیوری ڈے ٹائم وہ کتنا تھا؟ جو پریمیم پیکج تھا اس کا 2 days تھا. اچھا. تو باقی دونوں کا تو 1 day تھا. اینی وے جب یہ والی ریشو اسٹارٹ ہوئی تو نہیں پتا کیا کروں. پاکستان فری لانسرز گروپ تھا, اس کے اندر پوسٹ بینکنگ 5-6 لوگوں کو ہائر کیا, آگے آؤٹ سورس کرنا شروع کیا. پر کیسے آؤٹ سورس کروں, $5 کے تو میں خود پکڑ رہا ہوں, تو اگلوں کو بھی کیا پے کروں گا. تو وہ بھی بس 2 گھنٹے چلی گئی. 2 گھنٹے میں مجھے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنے کو آرڈرز آئے ہوں گے. اور وہاں سے فلوپ بھی کیسے ہوا کام کہ ایک نے مجھے آرڈر, جب مجھے جس سے میں بنوا رہا تھا اس نے مجھے فائلز بھیجیں, میں نے چیک کیے بغیر آگے بھیج دیں. اس کے نام کے اندر کچھ اسپیلنگ کی مسٹیک تھی. اب اس کو تو یہ آئیڈیا گیا نا کہ یار یہ اس نے میری ریکوائرمنٹس بھی نہیں پڑھی, اس نے میرا میسج بھی نہیں پڑھا, اس نے میرے برانڈ کا نام بھی نہیں صحیح لکھا ہوا, برانڈ کا نام نہیں تھا صحیح لکھا ہوا. تو اگلے پہ امپریشن یہی جاتا ہے کہ یار اس نے چیک کرنے کی بھی زحمت نہیں کی, یا اس نے رپورٹ نہیں کیا, اس نے میسج بھی نہیں کیا, اس نے ڈائریکٹ آرڈر کینسل کیا. اب وہ جب کینسل کیا, وہ ایک تو کینسل ہوا, لیکن اس کے بعد میرے سیریز کے اندر وہ ٹراما کے اندر سے گزرتے ان 2 گھنٹوں کے اندر میرے 12 کے قریب آرڈرز کینسل ہو گئے. 7 to 8 نیگیٹو ریویوز آ گئے, 1 star. تو اس نے جو ٹاپ ریٹڈ پہ آنے کی, ٹاپ ریٹڈ تو نہیں بھی ہوا, وہ تھوڑی دیر بعد ہونا ہے جا کے, یہ جو پہلی پیج پہ آنے کی خوشی تھی وہ تو گئی سو گئی. اس سے پہلے جو میرا ابھی تک فری لانسنگ کریئر سیٹ ہو چکا ہوا تھا وہ بھی سارا ہاں بالکل باہر میں چلا گیا. مطلب کہ ساری کی ساری گگز اب میری اینڈ پہ ہیں, اینڈ آئی ایم بیک ٹو دا اسکیئر ون. ڈیلی بیٹھا ہوں آفس بھیج رہا ہوں, ڈیلی بیٹھا ہوں آفس بھیج رہا ہوں, کیا چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. عادت پڑ گئی ہوئی تھی اب ڈالرز آنے کی, اب کچھ نہیں پتا چل رہا کیا کرنا. بس وہ جو ایک چیز تھی شروع سے, الحمدللہ اس کا میں اللہ کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنا ہارٹ نہیں لوز کیا. تقریباً ایسی میں جتنی بھی اسٹوری سنی ہے نا, تو اس کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں نے 1-2 مہینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, پھر تیسرے مہینے میں بیک آیا, اینڈ دین آئی ریچ دس لیول. تو میرے پہ وہ فیس نہیں تھا آیا کہ میں نے 2-3 مہینے میں نے چھوڑ دیا ہو یا کوئی اندر بریک آئی ہو, وہ نہیں تھا ہوا. بیکاز شروع سے بلیف ایک یہ تھا کمائی کے معاملے میں, پیسوں کے معاملے میں, کہ نہ خود کمایا ہے نہ خود اجاڑ سکتے ہیں, صرف کام کر سکتے ہیں تو وہ کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے تو بس یہی کہا نا, کام آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کرتے رہو, یا وہ اس کی مرضی ہے, نہیں بھی دے گا تو بھی الحمدللہ, دے بھی دے گا تو بھی الحمدللہ. تو بس وہی چیز تھی کہ اپنے ذمہ بیکاز کام ہے تو اس کے اندر کوئی ہڈرامی نہیں کرنی. وہ کتنا دینا ہے, کب دینا اور کیا دینا, وہ اس کی پلاننگ ہے, تو وہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے اپنا مائنڈ ادھر لگانے کی اگر وہ پلاننگ یوز کی ہے. تو ایک یہی فیس, مطلب اسی تھنکنگ سے موٹیویشن آتی گئی اور چلتا گیا, کام چلتا گیا. 6-8 مہینے کے بعد ہی آئی واز نومینیٹڈ فار ٹاپ ریٹڈ. اس وقت اب بھی یہ کرائٹیریاز نہیں تھے
یہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں انڈیکس میں جا کے یا اس وقت مینولی ہینڈ پرنٹ ہوتے تھے, ابھی بھی مینولی ہوتے ہیں لیکن یہ کرائٹیریاز فلفل کرنے پڑتے ہیں. اس وقت لیول 2 کا لیول ٹاپ ریٹڈ کا یہ والے کرائٹیریاز نہیں تھے, شو نہیں تھے ہوتے. تو آئی واز نومینیٹڈ فار ٹاپ ریٹڈ سیلر, بڑی خوشی ہوئی اگین دوبارہ. تو فار 3 months straight I was nominated for top rated seller. تیسرے منتھ پہ جا کے مجھے مل گیا بیج 2 دن کے لیے. جیسے وہ پہلے پیج پہ گگ آئی تھی 2 گھنٹوں کے لیے, ویسے ہی میں ٹاپ ریٹڈ سیلر بنا 2 دن کے لیے. ٹاپ ریٹڈ سیلر بن گیا ہوں. اور کچھ ایسا کرنا والا کی طرف سے کہ 10 آرڈر ایک سیریز میں ایک ہی دن کینسل ہو گئے, جس میں سے 3 نیگیٹو ریویوز دیے. اور وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے تھے, اسکلز والا ایشو نہیں تھا یا کوئی پریزنٹیشن والا ایشو نہیں تھا, وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے تھے. تو لیٹ ہونا میرے فری لانسنگ کریئر کے اندر تھرو آؤٹ میرے ساتھ رہے, رائٹ فرام دا اسٹارٹ. اینڈ دیٹ واز بیک ان 2017 کا اینڈ تھا. اینڈ دین اب 3 سال گزر گئے ہیں الحمد للہ. اب تو سب کچھ اسٹیبل ہے اور اچھا چل رہا ہے. تب سے اب تک بہت زیادہ لرننگ کی ہے, ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی, اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی. تو الحمدللہ یہ جرنی تھی ساری ٹاپ ریٹڈ تک کی, اس سے آگے کی نہیں سنائی. بڑی آپ کی جو ہے وہ انٹرسٹنگ اپس اینڈ ڈاؤن سے بھرپور الحمدللہ. تو ایک کویسچن جو کہ میرے مائنڈ میں بھی کافی زیادہ ہوتا ہے, اور آئی ایم شیور کہ جو ویورز ہیں ان میں سے ان کے مائنڈ میں بھی ہوگا, اور اسپیشلی جو ایک بندہ نیا اسٹارٹ کر رہا ہے نا, اس کے مائنڈ میں کافی زیادہ ہوتا ہے کہ کیا جو فری لانسنگ کی ارننگ ہے یا فری لانس پلیٹ فارم سے جو ارننگ آتی ہے وہ سسٹینیبل ہے یا نہیں. ابھی ایک بندہ ہے وہ اس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے فری لانسنگ کے تھرو, تو کیا یہ سسٹینیبل ہے یا جس پہ ہم مطلب ڈپینڈ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ مطلب کبھی آپ جو ہے وہ فرسٹ پیج پہ آپ کی گگ آ گئی اور اس کے بعد پھر کبھی نیچے چلی گئی, تو کیا ایک بندہ سب کچھ چھوڑ کے اور فری لانسنگ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے تو از اٹ گڈ؟ اس کے جواب سے پہلے نا میں پہلے جاب کی طرف آؤں گا. ابھی تو ہم نے کورونا کا پیریڈ دیکھا ہے, پرائیویٹ سیکٹرز کو ہم نے دیکھا ہے, پرائیویٹ سیکٹرز نے اندھا دھند لوگوں کو کاٹا ہے, نکالا ہے, 50% نکال دیا ہے. اس کے اندر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی وہ جو دکان ہے وہ چھوڑ دی ہوئی ہے. میں اب فل ٹائم فری لانسر ہوں, اس وجہ سے آئی تھنک سو کہ میں اس کا آنسر ایک اچھے وے میں دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے وہ والا فیز بھی دیکھا ہوا ہے تو وہ والا فیز بھی دیکھ رہا ہوں. تو اور نارملی دکان کو ایک پرماننٹ سورس آف انکم سمجھا جاتا ہے. اوکے, تو ایسا ہے فیملی کے اندر بھی جو بھی سنتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کیا بیوقوف آدمی پایا گیا, مطلب ایک اڈا چھوڑ دیا ہے اس کام کے لیے جو ہوائی روزی ہے جس کا کچھ پتا نہیں. تو ان کا بھی کچھ پتا نہیں نا. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں پورا دن, آپ پاس نہیں کوئی کسٹمر آیا, ہو نوز. آپ ایک پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں کسی جگہ پہ اور آپ کو کرونا آیا, نکال دیا, ہو نوز. تو انسرٹنٹی ہر جگہ پہ ہے. بالکل. اگر تو آپ سرٹنٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اب کوئی بھی ایسی جاب بزنس نہیں ہے جہاں وہ ہے ہی نہیں ہے. آپ رسک لیول کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں, کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, بٹ دیر از نو وے کہ آپ سرٹن لیول پہ پہنچ جائیں. آپ سرٹنٹی کو کیچ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کے پیچھے زندگی میں بھاگ رہے ہیں تو یو ول جسٹ کیپ آن رننگ اینڈ رننگ اینڈ رننگ. فری لانسنگ سسٹینیبل ہے بٹ اٹ ڈیپینڈز آن یور اسٹریٹجی. اب جو میری اسٹریٹجی تھی بالکل اسٹارٹ کے اندر, میری ایک پروفائل ہے فائبر پہ, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی ورک اینی ویئر ایلس. میری وہ گگ ہے لوگو ڈیزائننگ کی. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت جب فائبر پہ لوگو ڈیزائن جا کے کی ورڈ پٹ کرتے تھے تو 15,000 گگز آتی تھیں. اب جب آپ پٹ کرتے ہیں تو اباؤٹ 2 لاکھ گگز آتی ہیں. اب اگر میں اسی طرح ابھی بھی کام کرتا رہوں گا تو اوبیسلی سسٹینیبل نہیں ہے. بٹ اگر میں نے ورڈ کے ساتھ ساتھ لرن کیا ہے, میں نے گرافک ڈیزائن کی باقی فیلڈس کو ایکسپلور کیا ہے, تو یہ سسٹینیبل ہوگی. اٹ ڈیپینڈز آن ہاؤ یو گرو. فری لانسنگ کے یہ بالکل ہے کہ یہاں پہ آپ کا کمپٹیشن ایک مارکیٹ سے نہیں ہوتا کہ آپ کے لوہے والے بازار میں دکان ہے, اپنے بزنس کی بات کروں تو آپ نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے گلوبلی کمپیٹ کرنا ہے. تو دا مومنٹ یو اسٹاپ لرننگ یو آر فالنگ بیہائنڈ. یہ پہلی چیز ہے لرننگ کی. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ آپ اسٹریٹجی کن لوگوں کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. اگر آپ بزنسز کے ساتھ, کارپوریشنز کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں, obviously they won't leave you. Why would they leave you? تو as long as آپ اچھا کام ڈیلیور کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کی ایک نیش, آپ کی اسٹریٹجی, آپ کی کمیونیکیشن بائر کے ساتھ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ سسٹینیبل ہے کہ نہیں. آن لائن ہے کہ فزیکل ہے, یہ چیز نہیں, بالکل بھی نہیں بتاتی کہ سسٹینیبل ہے نہیں. تو اٹ ڈیپینڈس آن یو. اٹ از یو شوڈ بی آسکنگ یور سیلف if it's sustainable or not. بالکل بالکل. آئی تھنک ابھی مزید یہ کسی کا مائنڈ میں کوشچن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں. تو ڈیفینیٹلی ڈیپینڈ آن یو ایز اے پرسن کہ آپ کتنا گرو کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اچھا, ابھی کوئی کوشچن یہ بھی کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کووڈ کے بعد بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہیں. بہت سے لوگوں نے جو اپنا لائف اسٹائل ہے یا کام کرنے کا جو طریقہ اس کو تبدیل کیا ہے. تو آپ نے کیا دیکھا ہے کووڈ میں کہ کس طرح سے جو لوگوں کا ایک جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے, سیلرز کا بھی اور بائرس کا بھی, اس میں کیا تبدیلی آئی ہے اور ورک فلو میں کیا چینجز آئی ہیں, اینڈ ناؤ آفٹر
ایون ڈیورنگ دا ابھی بھی کووڈ چل رہا ہے, لیکن کچھ حد تک پہلے سے کم ہے. ابھی 2021 اور اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا فری لانسنگ کو 2016 میں اور ابھی اس میں کیا ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں, یا ابھی فیوچر میں کیا ڈفرینس ہوگا؟ بینگ اے گرافک ڈیزائنر جس چیز کو آبزرو کیا, اس سے پہلے جو میرے مین کلائنٹس کی مارکیٹ تھی نا, وہ تھی ساری ٹی شرٹس کے, میرے ڈیزائنر ٹی شرٹس کے اسٹورز ہیں وہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں, یا جن کو سوشل میڈیا پوسٹ چاہیے ریگولرلی جو پوسٹنگ کر رہے ہیں, مطلب میرے ایک سسٹم چل چکا ہوا ہے, میرے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں. کورونا کے درمیان جو لوگ میرے ساتھ آ کے جو نئے اٹیچ ہونا شروع ہوئے ہیں نا, نئے لوگوں کی بہت زیادہ آمد ہوئی ہے. سارے جب جو اسٹارٹ کر رہے ہیں لوگوں سے, اب میں صرف لوگوں کی سروس نہیں دیتا اوبیسلی, میں مکمل پیکج دیتا ہوں مارکیٹنگ کا, بٹ سارے اسٹارٹ اپس ہیں جو لوگوں سے اسٹارٹ لے رہے ہیں. لوگوں کے آرڈرز کا زیادہ ہونا بتاتا ہے کہ اسٹارٹ اپس زیادہ ہو رہے ہیں, اور جو بندہ بھی کنٹینٹ میں آتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ میں اسٹارٹ اپ ہوں, اور موسٹلی زیادہ تر کلوتھنگ برانڈ کے ہوتے ہیں. اب کلوتھنگ برانڈ کے اندر زیادہ اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, تو یہ چیز آپ کو ڈیفینیٹلی بتاتی ہے کہ جو لوگ جاب سے نکلے ہیں آن لائن کام کی طرف شفٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک تو اسٹارٹ اپس ہیں اور دوسرا ایک کلوتھنگ برانڈ کے اسٹارٹ اپس ہیں. کلوتھنگ برانڈ یہاں پہ صرف پاکستان میں نہیں, گلوبلی ایک وہ چیز ہے کہ جو بھی بندہ اسٹارٹ اپ لینے کا سوچتا ہے نا, تو اس کے ذہن کے اندر سب سے پہلے کلوتھنگ برانڈ آ کے ٹچ کرتا ہے کہ یار سویٹ شرٹ ہوڈیز بیچیں گے, بہت اچھا رہے گا, بہت مزہ آئے گا. تو ان کا فلو بہت زیادہ ہوا ہے میرے پاس ایز اے کسٹمرز, تو یہ چیز ڈیفینیٹلی اٹ ٹیلز اس کہ اس کے اندر بزنس گرو کیا ہے. کورونا نے بے شک جابس بہت زیادہ ختم کیے ہیں, بٹ مے بی یہ in the coming few years we would look back to it as a good sign کہ انٹرپرینورشپ زیادہ ہوئی تھی, بزنسز نے گرو کیا تھا, بیکاز لوگ کافی زیادہ بزنس کی طرف موو ہونا شروع ہوئے ہیں. تو آئی بلیو کہ فری لانسنگ کا اسکوپ زیادہ ہوا ہے, کیونکہ جتنے لوگ اپنے اسٹارٹ اپس اب کریٹ کر رہے ہیں ان کو اتنے زیادہ اپنے لیے مینیجرس چاہیے, وی ایس چاہیے. اب اگر وہ آفس بنا کے وہاں پہ بندہ کوئی ہائر نہیں کر رہے, وہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے اپنی ایک ویب سائٹ بنا لی ہے, اور اس کو مینیج کرنے کے لیے وہ پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, اس طرح کسی کنٹری سے کوئی وی اے ہائر کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ایک جاب اپرچونیٹی کریٹ ہوئی ہے, بیکاز فری لانسنگ کے جو سیلرز ہیں وہ تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسکوپ اوور آل بہت زیادہ ہوا ہے, اینڈ آئی تھنک سو کہ پوسٹ کورونا پیریڈ کے اندر یہ پہلے سے بھی زیادہ ہوگا. تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. بس ٹرینڈس دیکھتے رہیں کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے. اوکے گریٹ. ابھی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو میرا ایک نیکسٹ کویشچن تھا آپ سے, جو کہ یہ تھا کہ ابھی اتنا زیادہ کمپٹیشن ہو چکا ہے, اسپیشلی جیسے کہ آپ نے کہا کہ کووڈ کے بعد بہت سے جو نیو سیلرز ہیں وہ آئے ہیں, تو اگر سیلرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ بائرس کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو. تو اگر آپ جو ہے وہ ایک نیو سیلر ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں میرے لیے جگہ ہے یا نہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے جگہ ہے, کیونکہ نئے بائرس بھی اس پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو وہاں پہ, جیسے آپ نے بھی کہا کہ لوکلی جو کام کرواتے تھے, کیونکہ وہ آفیسز وغیرہ سارے بند ہو گئے, جو بھی پروڈکشن ہاؤسز سارے بند ہو گئے, تو ابھی بجائے یہ کہ وہ پریفر کریں, کیونکہ کورونا کا ڈر بھی ہے, بجائے یہ کہ وہ پریفر کریں کہ ہم آفس میں جائیں اور اس طرح سے ڈیل کریں, ابھی وہ ورچوئل اسسٹنٹ کریں. تو ایک لاسٹ کویشچن بس آپ سے ہے کہ ایک نیا بندہ جس نے فار ایگزامپل اپنی جاب کو جو ہے وہ لوز کیا ہے کورونا میں, یا جس کا جو بزنس ہے وہ بند ہو گیا, تو ابھی وہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ کے تو فری لانسنگ سے جو ہے وہ میں ارننگ کر سکوں, تو اس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے اسے جو ہے وہ فرام دا بگیننگ یا فرام دا اسٹارٹ کیسے کنٹینیو کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ چیز ہے کہ مجھے اسٹارٹنگ کے اندر اس چیز کا نہیں تھا پتا, پر اب اگر کوئی بھی ہونا چاہتا نا تو اس کو ضرور کہتا ہوں کہ نیش از ویری امپورٹنٹ. سب سے پہلے نیش کا اپنا نیش کے اوپر فوکس کریں. اس کی ریزن کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ فری لانسنگ ایکولز لوگو ڈیزائننگ, تو دیٹس وائی کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا. جب آپ یہ کہتے ہیں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا, تو یار وہ تو دنیا کے اندر چلنا ہی ہے, اور ایسے ہی ہونا ہے, کیا کریں پھر کام کرنا چھوڑ دیں. کمپٹیشن تو پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے, برانڈز آ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ, تو کمپٹیشن انکریز ہونا ہی ہے. تو اس ویٹ میں تو نہیں بیٹھ سکتے کہ پہلے پاپولیشن کم ہو, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ کیا نام ہے یجوج مجوج آئے گی, سب کو مار دے گی, تھوڑی سی بات ہی رہ جائے گی, تو پھر ہم کام کریں گے, کیونکہ پھر کمپٹیشن لو ہوگا. تو کمپٹیشن از گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر. نیکسٹ تھنگ از کہ فری لانسنگ مسلسل سیکھنے کا نام ہے. جہاں پہ آپ کی لرننگ اسٹاپ ہوئی وہاں پہ آپ کو فیل ہوگا کہ کمپٹیشن اب زیادہ ہونا شروع ہوا ہے. اگر آپ لرننگ مسلسل کر رہے ہیں پھر آپ کو ذرا فیل نہیں ہوگا کہ کمپٹیشن زیادہ ہوا ہے. تو بیسیکلی کمپٹیشن انکریز ہوتا, آپ کی لرننگ اسٹاپ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ایگزامپل یہ ہے کہ جب میں نے اسٹارٹ لیا, میں نے بتایا کہ 15,000 گگس تھی لوگو ڈیزائننگ کی, اب 2 لاکھ کے قریب گگز ہیں. تو مجھے کوئی آ کے کہے گا تو اگر میں لرننگ نہیں کر رہا تو پھر تو میں یہ کہوں گا نا نہیں آپ بہت کمپٹیشن ہے, چھوڑ دو, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اب تو آپ سروائیو کر ہی نہیں سکتے. تو لیکن دوسری بات کیا ہے, میں اس کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ یار موشن فلائرس کے اندر 1000 سے کم گگز ہیں, ٹرائی دیٹ. یا
کارپوریٹ وہ جو کارپوریٹ کاپی رائٹنگ ہے اس کے بھی 1000 سے کم گگز ہیں. ٹرائی دیٹ. میں وہ نہیں, اس کی ذکر نہیں کروں گا. تو دیٹ ڈیپینڈس, آپ کو ریسرچ کرنا پڑتی ہے, آپ کو مسلسل سیکھنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو انالائز مارکیٹ ٹرینڈس, اور اس کے ساتھ آپ کو موو کرنا پڑتا ہے. وہ کرتے رہیں گے, کمپٹیشن نہیں ہے. ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے پھر بہت کمپٹیشن. تو بالکل ایڈوائس وہ بھی یہی دیں گے دوسروں کو بھی کہ جیسے آپ کے کزن نے بھی آپ کو سجیسٹ کیا کہ جاؤ خود سیکھو, یعنی کسی پہ ریلائی نہیں کرنا ہے کہ یار میں نے بہت سے میں نے لوگ دیکھا جو ڈفرینٹ کورسز ہو رہے ہیں تو وہ لوگ بس ریلائی کرتے ہیں کہ یار یہ کورس میں میرا ایڈمیشن ہوگا, یہاں سے میں سیکھوں گا تو پھر اس کے بعد ہی میں کچھ کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ کورس کے بنا تو میں کچھ نہیں. ابھی میں مجھ سے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے کہاں سے کورس کیا, تو یعنی دیکھیں ابھی یوٹیوب جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو ہے وہ ٹیچر ہے اور استاد ہے. تو آپ ہر قسم جو بھی آپ سرچ کریں, ورڈ پریس ہے, فوٹو شاپ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, کچھ بھی ہے. اور ایک چیز جو میں یہاں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, جیسے سعد نے بھی کہا کہ فری لانسنگ از ناٹ ایکول ٹو لوگو ڈیزائننگ. ٹھیک ہے, تو جو جسٹ فائیور ہی, جو میں اکثر لوگوں بھی کہتا ہوں جو فائیور ہی جسٹ جو ڈسپلے جس نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے ہر ایک کو, تو وہ تقریباً میرے خیال سے 250-300 کے درمیان شاید کیٹیگریز بنتی ہیں. تو مطلب ابھی بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو وداؤٹ کیٹیگری کام کر رہی ہیں, یعنی جن کی کیٹیگری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ گگز ان کی بنی ہیں, آرڈرز ان میں آ رہے ہیں. تو 250-300 ایسی کیٹیگریز ہیں کہ جو فائیور نے جو ہے وہ مینشن کی ہیں کہ ان کا کام ہو سکتا ہے. تو ان میں سے لوگو ڈیزائننگ ایک کیٹیگری ہے. تو بہت سی چیزیں اور بھی ہیں, جسٹ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے, چیزوں کو سرچ کرنا ہے, ٹھیک ہے, کی ورڈ کو ریسرچ کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ضرور بات کریں گے, جہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک جو فری لانس کا جو کیریئر ہے اس کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس سے نیکسٹ ویڈیو جو ہم پلان کر رہے ہیں وہ ہے ڈگری اینڈ اسکل, جو کنٹروورسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے آج کل. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈگری ہولڈر ہے وہ اسکل نہیں سیکھ سکتا, اور جو ایک اسکلفل بندہ ہے اسے ڈگری نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں ہمارے جو پرسنل اوپینین ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. آج کی ویڈیو میں جو بھی آپ کا کویشچن ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں. نیکسٹ ویڈیو ہم اسی پہ بیس کریں گے, جو بھی ہمیں کمنٹ میں زیادہ کویشچن آ رہے ہوں گے فری لانسنگ میں یا کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ, تو ہم ان کویشچنس کو اکٹھا کر کے تو نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے. تو اس لیے آپ کے کمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. اور ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور اگر آپ نے ساتھ کو بات کرنا چاہتے ہیں, اسے پرسنل میسج کرنا چاہتے ہیں, نیچے آپ کو جو ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہینڈلس بھی نظر آ رہے ہوں گے, آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں, جی ضرور, ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ جو میرے سوشل میڈیا ہینڈلس آپ اگر ان کو فالو کریں گے تو آپ کو ذرا فیل نہیں ہوگا کہ میں فری لانسر ہوں. وہاں پہ میں ایک بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوں. لٹریچر کا بہت زیادہ شوق ہے, میں ماسٹرز ان انگلش لٹریچر, تو وہاں پہ آپ کو پوئمس لکھتا ہوں, میں پوئٹریز لکھتا ہوں, تو آپ کو وہاں پہ وہی چیزیں نظر آئیں گی. بٹ یو کین ڈی ایم می, مطلب جسٹ ان کیس آپ فالو کریں اور آپ کہیں وہ ساتھ نہیں ہے جو ویڈیو میں تھا, تو یو کین ڈی ایم می if there are any queries. So that's everything for today. See you in the next video. Till then.